سائنس چیخ اٹھتی ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہماری تجربہ گاہوں اور ہماری لیبورٹریز میں نہیں آتے۔ کیا اس کائنات میں صرف وہی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہماری نظریں دیکھ سکتی ہیں؟ 122 ڈگری سیلسیس جیسے آگ برساتی ہوئی دنیا میں سروائیو کر سکتی ہیں، تو پھر کوئی مخلوق آگ سے پیدا بھی ہو سکتی ہے، پھر کوئی مخلوق نور سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ریئلٹی ڈزنٹ اینڈ ویئر آور سینسز اینڈ۔ اس موقع پر سائنٹسٹ چیخ پڑتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی مخلوق دیوار کے آر پار ہو جائے۔ لیکن میں اسلام کا ایک چھوٹا سا خادم آج سائنٹیفکلی اسے ثابت کر کے رہوں گا۔ ایٹم کہا جاتا ہے، اسے دیوار کے ایٹم کی میگنیٹک فیلڈ نہیں روک سکتی ہے، لہٰذا کہ اگر فرشتے موجود ہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ باقی روشنی کی دیگر دوسری قسمیں ہم انفراریڈ ویژن میں نہیں دیکھ سکتے، الٹرا وائلٹ ویژن میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آخر مرغ کی آنکھ میں ایسا کیا ہے جو انسان میں نہیں ہے؟ اس کے پاس اسٹرکچر موجود ہوتا ہے۔ The absence of sight is not the absence of reality۔ سدرہ سے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ ان کا وہ صحابی مجھ سے روٹ کے کیوں جا رہا ہے؟ ہر طرف سے ہم دھتکارے جا رہے ہیں پر کوئی منانے والا نہیں آتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں خالد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق انویلڈ۔ گزشتہ 3 ویڈیوز میں ہم نے قرآن مجید، احادیث نبویہ اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ایمان باللہ یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کائنات کے پیچھے کسی ایک خالق کا تصور یہ نہ صرف ہمارا مذہبی عقیدہ ہے بلکہ عقل، فطرت، مشاہدے اور جدید سائنسی تحقیقات سے بھی ہم آہنگ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ایمان کی اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف وہی چیزیں موجود نہیں ہیں جنہیں ہماری نظریں دیکھ سکتی ہیں یا جو ہماری عقل میں سما سکتی ہیں یا جنہیں ہمارے آلات اور ہماری لیبورٹریز کے اندر ناپا جا سکتا ہے، بلکہ اس مادی کائنات کے پس پردہ ایک عالمی غیب بھی موجود ہے۔ اس فزیکل دنیا کے پیچھے ایک انویزیبل دنیا بھی موجود ہے اور اسی عالمی غیب میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور بے شمار ایسی حقیقتیں موجود ہیں جن کی خبر ہمیں وحی کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2996، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح اللہ رب العزت پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں اور جنات کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مگر یہاں جدید سائنس چیخ اٹھتی ہے، سوالات کے بھرمار کرنے لگتی ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، جنات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہماری تجربہ گاہوں اور ہماری لیبورٹریز میں نہیں آتے، انہیں ہماری مشین ڈیٹیکٹ نہیں کرتی، انہیں ہمارے آلات ریکارڈ نہیں کرتے، وہ ہماری اس فزیکل دنیا سے اور یہاں کے آبزرویشن اور مشاہدے سے باہر ہیں۔ انہی اعتراضات کی وجہ سے بہت سے مسلمان ایک عجب قسم کی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک فکری الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم انہی سوالات کا جائزہ لیں گے، مگر آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی کوئی بات آپ کے ذہن میں موجود کئی سوالات کا جواب بن جائے۔ معزز خواتین حضرات، اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا اس کائنات میں صرف وہی چیزیں موجود ہیں جنہیں ہماری نظریں دیکھ سکتی ہیں یا جنہیں ہماری عقل سمجھ سکتی ہے یا جنہیں ہماری لیبورٹریز کے اندر ناپا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر میں آپ کو اسی زمین کے ایک ایسے راز سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو اس دعوے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ذرا امیجن کیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں پانی کھول رہا ہے، جہاں زمین تپ رہی ہے، جہاں لوہا گرم ہے، جہاں انسان اگر تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے تو اس کا وجود پگھلنے لگتا ہے، اور جہاں زندگی کا تصور ہی محال اور ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی جہنم صفت ماحول میں، اسی دہکتے ہوئے ٹیمپریچر میں اور اسی آگ برساتی ہوئی دنیا میں ایک مخلوق نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ سانس لے رہی ہے،
اپنی نسل آگے بڑھا رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے اور اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سائنس کی زبان میں اس مخلوق کو آرکیا کہتے ہیں۔ یہ عجیب سی مخلوق ہے کہ یہ 122 ڈگری سیلسیس میں نہ صرف یہ کہ زندہ رہتی ہے بلکہ سروائیو کرتی ہے، اپنی نسل آگے بڑھاتی ہے۔ جہاں انسان موت دیکھتا ہے وہاں یہ زندگی دیکھ رہی ہوتی ہیں، جہاں انسان تباہی دیکھتا ہے وہاں اپنا گھر بنا رہی ہوتی ہیں، جہاں انسان کی زندگی بکھرنے لگتی ہے وہاں یہ اپنی زندگی کو سمیٹ کر آگے سروائیو کر رہی ہوتی ہیں۔ 122 ڈگری سیلسیس میں یہ مخلوق زندہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ صرف 100 ڈگری سیلسیس ہے، پانی صرف 100 ڈگری سیلسیس پر ابلنے لگتا ہے، کھولنے لگتا ہے، اور 122 ڈگری سیلسیس پر تو پانی بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ مخلوق 122 ڈگری سیلسیس پر نہ صرف یہ کہ زندہ رہتی ہے بلکہ سروائیو کرتی ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور دوسری سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اور اس زمین پر موجود تمام جاندار کی زندگی کاربن پر ڈیپینڈ ہے، مگر یہ آرکیا نامی یہ چھوٹی سی مخلوق یہ مدتوں بغیر کاربنی غذا کے زندہ رہ سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی زمین پر، اسی عالم میں، اسی دنیا کے اندر کچھ مخلوق ایسی موجود ہیں جن کے نیچر ہم سے مختلف ہیں، جن کے سروائیول لمٹس ہم سے مختلف ہیں اور جن کی ایبیلٹیز ہم سے مختلف ہیں، اور جو مخلوق 122 ڈگری سیلسیس جیسے آگ برساتی ہوئی دنیا میں سروائیو کر سکتی ہیں، تو پھر کوئی مخلوق آگ سے پیدا بھی ہو سکتی ہے اور پھر کوئی مخلوق نور سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم جانتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ کتاب کے صرف ایک صفحے پڑھتا ہے اور پوری کتاب پر تبصرے لکھ دیتا ہے۔ وہ کائنات کے صرف ایک کھڑکی سے جھانکتا ہے اور اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ اس نے پوری کائنات دیکھ ڈالی ہے۔ ریئلٹی ڈزنٹ اینڈ ویئر آور سینسز اینڈ۔ حقیقتیں وہاں سے ختم نہیں ہو جاتی جہاں سے ہماری عقل جواب دے جاتی ہو، بلکہ میرے عزیزو بعض حقیقتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں ہماری عقل جواب دے جاتی ہیں۔ 122 ڈگری سیلسیس پر آگ برساتی ہوئی دنیا میں سروائیو کرنے والا یہ معصوم سا کیڑا اور یہ چھوٹی سی مخلوق اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اگر ہم آگ میں زندہ رہ سکتی ہیں تو پھر کوئی مخلوق آگ سے پیدا ہو بھی سکتی ہے، اور پھر کوئی مخلوق جب آگ سے پیدا ہو سکتی ہو تو پھر کوئی مخلوق نور سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں فرشتوں کی حرکت، اس کے مومنٹس اور اس کی رفتار کی طرف۔ میرے رب کے یہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے جہاں چاہے جس جگہ چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے آ جا سکتے ہیں۔ راستے میں دیوار نہ ان کی رکاوٹ بنتی ہے، نہ دروازے ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، نہ لوہے کی چادریں انہیں روک سکتی ہیں اور نہ ہی بند قلعہ انہیں اندر داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔ یہ دیوار سے بھی اسی طرح آر پار ہو سکتے ہیں جس طرح ہم کھلے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس موقع پر سائنٹسٹ چیخ پڑتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل ہے کہ کوئی مخلوق دیوار کے آر پار ہو جائے۔ لیکن میں اسلام کا ایک چھوٹا سا خادم اور آپ کا ایک چھوٹا سا خادم آج سائنٹیفکلی اسے ثابت کر کے رہوں گا کہ فرشتے دیوار کے آر پار جانے کی میرے رب کے حکم سے طاقت رکھتے ہیں۔ بس آپ صرف اسکرین پر توجہ جمائے رکھیں۔ اسے ایٹم کہا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزیں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ایٹم سے بنی ہیں۔ ہم، آپ، پیڑ پودے، یہ دیوار اور یہ میز اور یہ ساری چیزیں ایٹم سے بنی ہوتی ہیں، اور ایٹم خود اتنا چھوٹا ہے، ایک بال کی نوک کے اگر 1000 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ایٹم کہلاتا ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا مادہ ہے، یہ اس کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور سب سے چھوٹی یونٹ ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مگر ہم اس وقت ایٹم سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایٹم کو اگر ایک فٹ بال اسٹیڈیم جیسا بڑا کیا جائے تو اس کے اندر جو چیزیں دکھتی ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بورڈ پر ایٹم نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے
کے درمیان میں یہ ایٹم کا نیوکلس ہے، اس کے اندر نیوٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، اور اس کے ارد گرد کچھ الیکٹرونز ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پورا ایٹم ہے، یہ پورا ایٹم ہے، لیکن اس میں صرف ایک چھوٹا سا نیوکلس ہے، باقی یہ پوری جگہ خالی ہے، یہ اسپیس ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوری جگہ خالی ہے، یہ خلا ہے، چاروں طرف حصہ مکمل خالی ہے سوائے نیوکلس کو چھوڑ کر۔ یعنی جس دیوار کو ہم سالڈ سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم سخت سمجھتے ہیں، در حقیقت ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے جنہیں ہماری یہ نظر نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا، تو اب ہم خود کیوں نہیں دیوار کے پاس چلے جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی ایٹم سے بنے ہیں اور یہ دیوار بھی ایٹم سے بنی ہے، تو ہمارے جسم کے ایٹم اور دیوار کے ایٹم، ان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے، اس میں میگنیٹک فورسز موجود ہوتی ہیں، میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی، وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور ڈھکیلتی ہیں۔ جس طرح اگر آپ کے پاس دو میگنیٹ ہوں، آپ اسے سیدھا چپکائیں تو وہ چپک جائیں گے، لیکن اگر آپ اسے الٹا کر کے ملانا چاہیں تو دونوں ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم بھی چونکہ ایٹم سے بنے ہوتے ہیں اور سامنے جو چیز ہے وہ بھی ایٹم سے بنی ہوتی ہیں، تو دونوں کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ موجود ہے وہ ایک دوسرے کو آپس میں ضم اور ملنے نہیں دیتی، ایک دوسرے کو دور ڈھکیلتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیوار کے پاس نہیں جا سکتے۔ اگر آپ دیوار پہ زور سے مکہ ماریں تو آپ کو چوٹ لگے گی، پر آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، ایک حق انویلڈ ہو جاتا ہے، ایک راز کھل کے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے ایٹم سے نہ بنی ہو بلکہ وہ غیر مادی ہو، وہ ان میٹیریل ہو، تو وہ مخلوق اسے دیوار کے ایٹم کی میگنیٹک فیلڈ نہیں روک سکتی ہے، لہٰذا وہ دیوار کے آر پار جا سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی انسان کسی قلعے میں بند ہو جائے اور اگر وہ سارے دروازے بند کر لے، ساری کھڑکیاں سیل کر دے، ہوا کی گزرگاہ بھی نہ چھوڑے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بالکل سیف ہیں، اور اسی لمحے میرے رب کا حکم حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو پہنچتا ہے، جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ، تو وہ لوہے کی دیوار حضرت اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی، اور وہ مضبوط قلعہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ اسی لمحے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں۔ یا پھر اگر میرا رب اپنے محبوب سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اداس دیکھتا ہے تو حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو اداس دیکھ رہا ہوں؟ حالانکہ رب سب کچھ جانتا ہے، جاؤ میرے نبی کو تسلی دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ کی بلندی سے اترتے ہیں اور اس فزیکل کائنات کی ساری رکاوٹوں سے چند لمحے میں گزر کر اور فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ موجود ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اداس کیوں ہیں؟ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیواریں اور یہ لوہے کی چادریں اور یہ دروازے یہ ہماری کمزوری کی حد ہیں، ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، اللہ کے فرشتوں کے لیے یہ رکاوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ معزز خواتین و حضرات، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں، ملحدین اور ایتھسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر فرشتے موجود ہیں، یہ غیر مرئی مخلوقات اگر موجود ہیں، تو پھر یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو پھر میرا ایک سوال ہے، کیا آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، یا آپ صرف ریالٹی اور حقیقت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، آپ کے ارد گرد ابھی دیوار ہے، چھت ہے، روشنی ہے، لوگ ہیں، گھر ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ہم ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم لائٹ اسپیکٹرم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، روشنی کے بہت ساری اقسام میں سے صرف انسان ویژول لائٹ کو ہی اس کی نظریں ایکسس کر سکتی ہیں، باقی روشنی کی دیگر دوسری قسمیں ہم انفراریڈ ویژن میں نہیں دیکھ سکتے، الٹرا وائلیٹ ویژن میں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم ایکس رے ویژن میں نہیں دیکھ سکتے۔ جی ہاں،
اس وقت جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت کا پورا چہرہ دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی اور اسی وقت انفراریڈ ویژن میں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دے تو پھر اچانک چند لمحوں میں یہ دنیا آپ کے سامنے بدل جائے گی، آپ کو ہر طرف ہیٹ سگنیچرز نظر آنے لگ جائیں گی اور انسان آپ کو چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے، گرم اور ٹھنڈی چیزیں مختلف شکلوں میں نظر آنے لگیں گی۔ اگر ہم الٹرا وائلیٹ ویژن کے اندر دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ایک عجب سی انوکھی سی دنیا ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں گی۔ وہ پیٹرنز، وہ ریفلیکشنز اور وہ انرجیز جو اس وقت ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں، اچانک سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور ہاں، اگر ہم ایکس رے ویژن کے اندر دیکھنے لگ گئے تو ہم دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دیکھنے کے لیے ایکس رے کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ کر یہ بتا سکیں گے کہ ہڈی کہاں پہ ٹوٹی ہے اور کتنی ٹوٹی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کے اندر، اس زمین پر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو انفراریڈ ویژن میں دیکھ سکتی ہوں، جو الٹرا وائلیٹ ویژن میں دیکھ سکتی ہوں؟ تو جی ہاں، بہت سے جانور انفراریڈ اور الٹرا وائلیٹ ویژن کے اندر دیکھ سکتے ہیں، خصوصاً مائگریشن کرنے والے پرندے اور سانپ کی بہت سی قسمیں اور بہت سے جانور انفراریڈ ویژن میں دیکھ سکتے ہیں، الٹرا وائلیٹ ویژن کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت پیاری سی حدیث سنانا چاہوں گا۔ سرور دو جہاں، فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے صحیح بخاری حدیث نمبر 3303 پر کوڈ کیا گیا ہے، اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ۔ جب تم کسی مرغ کی آواز سنو، کسی مرغ کی بانگ سنو، کاکس کی کرائنگ سنو، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ فإنہا رأت ملکا، اس لیے کہ اس وقت اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور جب تم کسی گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہو، اس لیے کہ اس نے اس وقت کسی شیطان کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرغ کی آنکھ میں ایسا کیا ہے جو انسان میں نہیں ہے؟ اس کے پاس ایسا کون سا ڈیٹیکٹر ہے، ایسا کون سا سینسر ہے، ایسی کون سی ویزیبل ایبیلٹیز ہیں جو اسے وہ دکھا دیتی ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا؟ یہاں معاملہ اور بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سائنٹسٹ نے جب مرغ کی آنکھ کی اسٹڈی کی تو وہ حیرت کی دنیا میں ڈوب گئے، اس لیے کہ مرغ کی آنکھ کے اندر اور اس کے آئی اسٹرکچرز انسان سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ انسان کی آنکھ میں صرف محدود کلر ریسیپٹرز موجود ہیں، جبکہ مرغ کی آنکھ کے اندر ایکسٹرا کلر ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مرغ الٹرا وائلیٹ ویژن کے اندر دیکھ سکتا ہے، اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مرغ کی آنکھ کے اندر ایک خاص اسٹرکچر موجود ہوتا ہے جسے فوویا کہتے ہیں۔ یہ اسٹرکچر مرغ کو بہت تیز گزرنے والی چیز کو، بہت فاسٹ موونگ آبجیکٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے سے کوئی چیز بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے تو ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے، مگر ایک مرغ نہ صرف یہ کہ اسے محسوس کر سکتا ہے بلکہ وہ اسے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس وقت اللہ کا فضل مانگو کہ انہوں نے بہت تیز حرکت کرنے والی کسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے، اور وہ فرشتے ہیں۔ اور جب سائنٹسٹ نے گدھے کی آنکھ پر جب ریسرچ کی، اس کی اسٹڈی کی، تو پتہ چلا گدھا اندھیرے کے اندر بھی کسی ڈارک اور تاریک سائے کو دیکھ سکتا ہے، اور شیطان یہ آگ کی لپٹ سے، تاریکی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی آنکھ کی لمیٹیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے موجود نہیں ہیں۔ The absence of sight is not the absence of reality۔ محض کسی چیز کو نہ دیکھ پانا اس چیز کے موجود نہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں بعض چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے، اور بعض چیزوں کو دیکھنے کی ہمیں صلاحیت نہیں عطا فرمائی، یہ اس کی مزید بڑی رحمت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو وہ ہم سے ایک دو نہیں کروڑوں گنا زیادہ ہیں۔ ہمیں ہر جگہ اور ہر وقت جہاں بے شمار نورانی چہرے نظر آتے،
فرشتے نظر آتے وہیں بے شمار ایسی خوفناک شکلیں نظر آتی کہ ہماری زندگی دوبر ہو جاتی۔ کیا ہم سکون کی نیند سو سکتے؟ کیا ہم کسی تنہا کمرے کے اندر اکیلے چند لمحے ٹھہر سکتے؟ کیا ہم تنہا ٹریول کر سکتے؟ ہماری پوری زندگی ایک خوف، بے چینی اور اضطراب کا ایک مسلسل سلسلہ بن کر کے رہ جاتی۔ اس نے بعض چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہ اس کا بڑا احسان ہے، اور بعض چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں عطا فرمائی، انہیں ہماری نظروں سے چھپا دیا، یہ اس کا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فرشتوں کے وجود، اس کے ایگزسٹنس اور اس کی حرکت و مومنٹ اور اس کے نظر سے اوجھل ہونے کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہوں گے، مجھے امید ہے کہ ان چند باتوں سے وہ سارے شکوک و شبہات رفع اور دور ہو چکے ہوں گے، اور اب کوئی ایتھسٹ، کوئی ملحد انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پر آپ کو کبھی کنفیوز نہیں کر سکے گا۔ مگر اب آئیے فرشتوں کی چند مزید حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مقدس سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کا حکم دیا ہوتا ہے یہ اس کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں کی ذمہ داریاں سپرد فرما رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم التسلیم تک وحی پہنچانے کی عظیم ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مخلوقات کی روح نکالنے پر متعین فرما رکھا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے اور مخلوق کی روزی کا انتظام کرنے کے کام پر متعین فرما رکھا ہے۔ اور ان فرشتوں کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کے لیے بے شمار فرشتے ہوتے ہیں جو ان کاموں میں ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ مگر ہاں، یہ فرشتے طاقتور ضرور ہیں مگر خود مختار نہیں ہیں۔ یہ فرشتے مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت رہتے ہیں۔ یہ پاورفل ضرور ہیں مگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اس کے پاس طاقت ضرور ہے مگر اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے پابند رہتے ہیں۔ کبھی کوئی فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی نبی تک کوئی پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی فرشتہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں رزق میں اضافہ ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چند فرشتے ایسے ہیں جو جنت اور جہنم کے معاملات پر متعین ہیں، اور کچھ فرشتے میرے عزیزو ہماری حفاظت کے لیے متعین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوں تو شیطان اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی اولاد جو انسانوں کی ازلی دشمن ہے، ہمیں اس کائنات سے نیست و نابود کر کر کے چھوڑیں۔ مگر اللہ رب العزت کے محافظ فرشتے ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ایک خدائی پہرا ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں مگر اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمیں مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں مگر اس کے محافظ فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں مگر اس کے محافظ فرشتے چاروں طرف سے ہمارا پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے۔ اور میرے عزیزو، یوں تو انسان اس کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب سے حسین تخلیق ہے، کیونکہ میرا رب سورۃ التین آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مگر بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، بلا کا حسین و جمیل بنایا ہے۔ اس موقع پر مجھے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک حدیث بڑی پیاری یاد آ رہی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رنگ بہت کالا ہے اور قد بہت پست ہے، آنکھ بہت چھوٹی اور اندر کو دھسی ہوئی ہے، ہونٹ بڑے موٹے اور دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں، گویا ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے کوئی نمایاں سی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرے رب کے فرائض مجھ پر کیا کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں 5 وقت نماز ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، دولت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ وہ کہنے لگے مجھے آپ کے رب کی قسم، میں ان فرائض پر
ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سدرہ سے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ان کا وہ صحابی مجھ سے روٹ کے کیوں جا رہا ہے۔ حضور آواز دیتے ہیں، وہ تشریف لائے۔ حضور پوچھتے ہیں، میاں آپ اپنے رب سے ناراض کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے رب نے میری تخلیق کی لیکن میری شکل بگاڑ دی، لہٰذا میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے فرائض پر ایک ذرہ اضافہ نہیں کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، اپنے ان صحابی سے پوچھیں کیا یہ اس بات پہ راضی ہے کہ دنیا میں اسی شکل میں رہے اور قیامت کے دن میں انہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسی حسین و جمیل اور خوبصورت شکل میں کھڑا کروں۔ اس صحابی نے جب یہ سنا تو پکار اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، اور آپ کو میں اللہ کا نبی مان کر کے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی ہم ناراض ہو جاتے تھے، کبھی روٹھ جاتے تھے، تو رب ہمیں منانے کے لیے سدرہ سے جبرائیل کو بھیج دیتا تھا۔ آج ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ہماری عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ہر طرف سے ہم دھتکارے جا رہے ہیں، پر کوئی منانے والا نہیں آتا۔ شاید یہ ہمارے برے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، یقیناً ہمارے برے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزو، فرشتوں کے سلسلے میں جو حقائق تھے اور جو سوالات تھے ایتھسٹ کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔